شاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا حبيبنا وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانصر علينا خزائنك علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا بهم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کنیزان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ستائش اور شکر اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے ہماری ہدایت کا انتظام کیا۔ مولا حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے چند جملوں سے اپنی مجلس کی ابتدا کروں گی، کیونکہ جس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں خدا کی معرفت کروائی، اس طرح کوئی کروا نہیں سکتا۔ مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حمد ہے اس خدا کے لیے جس کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، جس کی عطاؤں کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کی سخاوت بہت وسعت رکھتی ہے۔ بے شک اس پروردگار عالم کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور اس کی عطا کو بھی روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ بن مانگے عطا کرتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ یعنی پروردگار عالم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مانگے گا بندہ تو میں عطا کر دوں گا۔ ہر چیز نہیں عزیزان گرامی، مگر کچھ چیزیں پروردگار عالم نے اپنے خزانے قدرت میں رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر میرا یہ بندہ مانگے گا تو میں اسے عطا کر دوں گا۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے کہا ہے کہ خدا سے مسلسل مانگتے رہنا چاہیے، مسلسل مانگنا چاہیے، کنٹینیوس آپ مانگتے رہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے عزیزو، کہ جس کی عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر اگر کمی ہوتی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہوتی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا، مناجات کرنے کا سلیقہ سکھایا، تو محمد و آل محمد واقعاً کائنات کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا کہ اس کی بارگاہ سے مانگتے کیسے ہیں۔
یہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے منسوب جو دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کے جملوں نے ہمیں سکھا دیا کہ اس طرح اللہ سے دعا مانگو کہ پروردگار عالم تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ضرور دے گا۔ تو ایک تو محمد و آل محمد نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ دعا کیسے مانگی جائے، اور عزیزان گرامی، خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بھی یہی محمد و آل محمد ہے کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں مانگنے سے ملتی ہے، تو عزیزان گرامی جب ہم دعا مانگے تو ہمیں خلوص، تواضع، تقرب، خضوع، خشوع، قناعت، خدا کی رضا، یہ سب کچھ خیال کر کے مانگنا چاہیے۔ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے اتنے بہترین جملے کہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، اے اللہ پیدا کر دے میرے نفس میں سیری، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص، میری نگاہ میں نور، میرے دین میں سمجھ، اور میرے اعضاء میں فائدہ پیدا کر دے، اور میرے کان و آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے۔ تو عزیزان گرامی، بس اس طرح سے بہترین ہمیں امام کے جملوں کا سہارا لے کر دعا مانگنی چاہیے۔ کہ کبھی اس دعا میں امام نے بہترین صبر مانگا ہے، کبھی اس دعا کو اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بدن میں صحت و سلامتی مانگی ہے، کبھی کوشش مانگی ہے، کبھی طاقت، کبھی جوش، کبھی تقرب، کبھی توبہ، کبھی پسندیدہ نیکی، چاہت، عاجزی، نرمی، تواضع، رحمت، محبت، قبولیت، بخشش، اور بہترین جملہ کہ امام نے مانگا کہ میرے نصیب بڑھا دے، میرا نصیبہ بڑھا دے۔ تو بس انہی جملوں کے ساتھ ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ معبود ہمیں بہترین انداز میں دعا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم فرجنا بہم۔ اور جب دعا کی بات کریں تو یقیناً کچھ ایسے اوقات ہے کہ جب دعا قبول ہوتی ہے۔ آئیے ہم ہر روز قرآن مجید سے متعلق حدیث کو سماعت فرماتے ہیں، تو آج بھی ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کو سماعت فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین اوقات دعا 5 ہے۔ وہ وقت کہ جب دعائیں قبول ہوتی ہے وہ اوقات 5 ہے۔ پہلا، ہنگام تلاوت قرآن، یعنی جب قرآن کی تلاوت انسان کرے اس کے بعد فوراً یہ وہ وقت ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جب اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ لہٰذا قرآن پڑھنے کے بعد کبھی دعاؤں کو ترک نہ کرے عزیزان گرامی۔ دوسرا، وقت دعا اذان۔ تیسرا، بارش۔ تو عزیزان گرامی جب اذان ہو رہی ہو، اذان کے فوراً بعد آپ دعا کریں گے تو یقیناً اذان اور اقامہ کے بیچ جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تیسرا، بارش، کہ جب باران رحمت، خدا کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، اس وقت ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ چوتھا، جس وقت مجاہدین راہ خدا میں دشمنوں سے صف آ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ جب مجاہدین دشمنوں کی صف میں ہوتا ہے اس وقت دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ چھٹا اور پانچواں، اور مظلوم کی فریاد کے وقت، یعنی جب مظلوم فریاد کرتا ہے اس فریاد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم فرجنا بہم۔ سامعین جانتے ہی ہے کہ ہم سورہ انا انزلنا کے فوائد کو سماعت فرما رہے تھے، اور اب تک ہم نے سورہ قدر کے 15 فوائد سنے ہیں۔ انشاءاللہ یقین ہے کہ یقیناً ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور خدا ہمیں مزید عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ قدر کا 16واں فائدہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت اس سورہ قدر کو 1000 مرتبہ پڑھے تو وہ دارالسلام نام کی جنت میں اپنا مکان دیکھے گا۔ یہ سورہ قدر کا کمال ہے۔ عزیزو،
کہ دنیا میں ہی جنت کا نظارہ ہو جائے گا انشاءاللہ، جو خلوص سے اس کی تلاوت 1000 مرتبہ کرے تب۔ 17واں فائدہ، بروایت مکارم الاخلاق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص سواری پہ سوار ہوتے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے تو وہ شخص صحیح و سالم سواری سے اترے گا، امن و امان سے اپنے وطن اپنے گھر پہنچے گا، اور اس کے گناہ بھی رحمان اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ سواری کوئی بھی ہو، سائیکل ہو یا بس ہو یا پلین ہو، بہت سی مرتبہ انسان ایروپلین میں بیٹھنے سے گھبراتا ہے اور اسے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے۔ تو ہم اس حدیث کو یاد رکھیں گے اور خدا سے یہی بھی دعا کریں گے کہ خدا ہم سب کو جلد سے جلد حج و زیارت سے مشرف کرے۔ تو جب ہم زیارت کے سفر پر انشاءاللہ جائیں گے، اس حدیث کو یاد کریں گے اور ہماری ہر سواری پر ہم سورہ قدر ضرور پڑھیں گے۔ تو کوئی بھی سواری پر سوار ہوتے وقت سورہ قدر پڑھنا نہ بھولے، انشاءاللہ خیر و عافیت سے وہ اپنے گھر پہنچے گا۔ 18واں فائدہ، کس قدر منزلت ہوگی سورہ قدر کی عزیزان گرامی کہ پورے قرآن سے پہلے امام نے اگر کسی سورے کی تلاوت کی ہے تو ہمارے زمانے کے امام نے سب سے پہلے سورہ قدر کی تلاوت کی ہے، یعنی قرآن کے اس سورے کی تلاوت زمانے کے امام نے سب سے پہلے کی ہے۔ اور ہمارے زمانے کے امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی سورہ پڑھنے کا ثواب سن کر سورہ قل هو اللہ اور سورہ قدر یہ 2 سورہ پڑھ لیں، کیونکہ جس سورہ پڑھنے کا ثواب سن کر یہ 2 سورہ پڑھا جائے، یعنی اگر کوئی یہ 2 سورے پڑھ لے تو وہ سورے کا ثواب بھی مل جائے گا جس کا ثواب آپ نے سنا ہے، اور ثواب سننے کے بعد آپ اگر اس سورے کو نہیں پڑھ پائے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ 19واں فائدہ، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 2 سورے کے علاوہ نماز میں کوئی بھی اور سورہ پڑھ لی جائے تو نماز تو صحیح ہو جائے گی، مگر نماز میں زمانے کے امام فرماتے ہیں کہ یہ 2 سورے، سورہ قدر اور سورہ توحید قل هو اللہ پڑھنا سب سے افضل ہے۔ 20ویں فضیلت، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ قدر کی خصوصیت یہ ہے کہ اچار، اناج یا کوئی ایسی چیز جسے ہم سٹور کرنا چاہتے ہیں، اس پر 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو وہ چیز محفوظ رہے گی، خراب نہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، ہم اکثر خواتین گرامی یہ اچار، مسالے، بہت ساری چیزوں کا سٹور کرتے ہیں، تو جب بھی ہم ان چیزوں کو سٹور کرنا چاہیں 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کر ان پر ضرور دم کریں، انشاءاللہ وہ چیز محفوظ رہے گی۔ سورہ قدر کی تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان رجیم سے، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ فرشتے اور روح اس رات میں اپنے پروردگار کے حکم سے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین میں یہ روایت ملتی ہے کہ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے آقا و سردار، میں آپ پر قربان جاؤں، کیا روح سے مراد جبرائیل نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، روح جبرائیل سے عظیم ہے۔ جناب جبرائیل تو ملائکہ میں سے ہے، روح اللہ کی مخلوق ہے جو ملائکہ سے عظیم ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح
فرشتے اور روح اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں روایت ملتی ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہم کیسے نہ جانیں گے جبکہ فرشتے اس رات ہمارے گرد طواف کرتے ہیں۔ انوار البیان فی تفسیر القرآن میں روایت ملتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عزت والی کتاب عزت والے رسول کی طرف اس کی عزت والی امت کے لیے عزت والا فرشتہ اس عزت والے فرشتے کے ذریعے شب قدر کو اتاری ہے، جس سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کا مطلب اندازہ ہوتا ہے اور اسی لیے تقدیر بنتی ہے، اور قضا اور قدر کا مطلب اسی سے ہے۔ یہاں پر قدر کا دوسرا مطلب عزت بھی بتایا جاتا ہے اور درجے بھی ہوتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قضا اور قدر کی رات ہے۔ اس رات میں پورے سال کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جس سے فرشتے خدا کے حکم سے زمین پر اتر کر نبی یا نبی کے نائب تک پہنچاتے ہیں۔ یہ رات اپنی بزرگی کی وجہ سے دوسری تمام راتوں سے افضل ہے۔ انوار البیان فی تفسیر القرآن میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ شب قدر میں ملائکہ اور روحوں کا اترنا ظاہر ہے، وہ حکم لے کر اترتے ہیں اور جس کے پاس اترتے ہیں وہ کوئی گنہگار تو ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ معصومین علیہ السلام کے پاس اترتے ہیں اور وہ نبی یا نبی کے نائب اور وصی ہو سکتے ہیں۔ کلو امرن یعنی ہر ایک خیر، برکت، موت، رزق وغیرہ، یہ سارے کاموں کا فیصلہ ساتھ لے کر ولی امر پر اترتے ہیں۔ ولی امر یا تو وہ نبی ہو یا نبی کے وصی ہو یا خدا کے حکم سے، اور خدا کے حکم سے سلامتی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا، نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جناتوں اور انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور ہر ایک عبادت کرنے والے کو چاہیے کہ اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عبادت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہر عبادت جو ہم انجام دے رہے ہیں اس کی معرفت کو ضرور حاصل کریں۔ آئین حقوق میں سے ہم حقوق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کا حق سنا، عالم کا حق سنا، شاگرد کا حق سنا۔
آج ہم مؤذن کا حق سنیں گے اور اذان کی جو ایک بہترین عبادت ہے اس کی معرفت حاصل کریں گے، کیونکہ ہم اس عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ تو آئیے اس عبادت کو جو ہم ہر روز انجام دیتے ہیں اس کی معرفت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مؤذن کا حق سنیں گے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے مؤذن کا حق جو بیان کیا ہے وہ سب سے پہلا حق یہ ہے، لیکن مؤذن کا حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ پہلا حق وہ تمہیں تمہاری پروردگار کو یاد دلانے والا ہے، یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ مؤذن وہ ہے کہ جو تمہیں تمہارے پروردگار کی یاد دلاتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان کہتا ہے تو ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے۔ دوسرا چوتھے امام فرماتے ہیں کہ مؤذن کا حق یہ ہے کہ تمہیں تمہارے حصے کی طرف بلاتا ہے، وہ حصہ جو نماز سے نصیب ہوتا ہے۔ یعنی یہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو تمہیں تمہارے اس حصے کی طرف بلاتا ہے کہ جو نماز سے تمہیں نصیب ہوتا ہے۔ تیسرا حق مؤذن کا یہ ہے کہ اور جو فریضہ خدا نے تم پر واجب کیا ہے اس میں تمہارا بہترین مددگار ہے۔ یعنی جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ کہ جو فریضہ پروردگار عالم نے ہم پر واجب کیا ہے اس میں وہ ہمارا مددگار ہے، بہترین ہمارا مددگار کہ ہماری مدد کرتا ہے کہ جب وہ اذان دیتا ہے ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چوتھا حق مؤذن کا یہ ہے کہ تمہیں اس کی قدر اس طرح کرنی چاہیے جس طرح تم اپنے محسن کی قدر کرتے ہو۔ اگر تم اپنے گھر میں اس سے بدگمان ہو تو اس کے اس کام میں بدگمانی نہ کرو۔ چوتھا امام زین العابدین نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اذان دیتے ہیں مؤذن ہے اس کی قدر کریں جس طرح ہم محسن کی قدر کرتے ہیں۔ محسن یعنی کون؟ کہ جو ہم پر احسان کرتا ہے۔ تو اگر کسی نے ہم پر کوئی احسان کر دیا ہو تو ہم کتنا اس کو یاد کرتے ہیں، کتنا اس کی قدر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں چوتھے امام کہتے ہیں جس طرح اگر کوئی احسان کر رہا ہے تم اسے یاد کرتے ہو تو مؤذن نے اذان دے کر تم پر احسان کیا ہے، لہٰذا تم اس کی قدر کرو۔ پانچواں چوتھے امام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں اس سے بدگمان ہو تو اس کے اس کام میں بدگمانی نہ کرو جو کہ وہ خدا کے لیے کر رہا ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے نعمت ہے۔ چوتھے امام علیہ السلام نے پہلی بات تو یہاں پر تاکید کی ہے کہ کسی مؤذن سے ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ خدا کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے نعمت ہے۔ عزیزو، بہت ساری نعمت ہے کہ جس سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں، مگر وہ مؤذن جو اذان دے رہا ہے، وہ اذان کی آواز جو ہمارے کانوں میں جا رہی ہے، امام فرما رہے وہ بھی ایک نعمت ہے۔ مؤذن کا چھٹا حق ہمارے چوتھے امام اس طرح فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ہر حال میں اس پر خدا کا شکر ادا کرو۔ خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جس کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ہر حال میں وہ جو مؤذن کے جو اذان دے رہا ہے، بس وہ جب اذان کی آواز آئے تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر امام فرما رہے ہیں کہ خدا کی طاقت کے علاوہ بے شک کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر چوتھے امام کے جملوں پر، آخری جملوں پر اگر غور و فکر کرے کہ امام فرما رہے کہ ہر حال میں اس پر خدا کا شکر ادا کرو، تو عزیزان گرامی کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو جب تھوڑے وقت کے لیے سلب کر دی جاتی ہے تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے، اس کا ہمیں خیال آتا ہے، اس کی ہمیں یاد آتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں امام نے کہا ہے کہ مؤذن اذان دے تو تم خدا کا شکر ادا کرو۔ واقعاً ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم ہر روز پہلے جماعت نماز میں جاتے تھے، اذان کی آواز کو سنتے تھے، کیا ہم واقعاً اتنا شکر ادا کرتے تھے؟ اور آج جب ہم جماعت نماز کے لیے نہیں جا رہے، اپنے گھروں میں قید ہے، لاک ڈاؤن میں ہے، کیا
واقعاً وہ اذان کی آوازیں یاد نہیں آ رہی؟ کیا ہمیں وہ مؤذن کا اذان دینا یاد نہیں آ رہا؟ واقعاً ہم کتنا کم شکر ادا کر رہے تھے، تو آج جب یہ نعمت کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح مگر چونکہ جب سلب ہو جاتی ہے تو اس کا خیال آتا ہے کہ واقعاً امام کے جملے، یقیناً اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اب سے ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی اذان ہو، کبھی کبھی ہم باتیں بھی کر لیتے ہیں اور اس پر اتنی توجہ بھی نہیں دیتے، مگر ہمیں اذان کی آواز پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہم غور و فکر کریں اور اس کے جملوں کو دہرائیں کہ جو مغفرت کا سبب ہے۔ سورہ زاریات کی آیت میں ابھی ہم نے سنا کہ انسانوں کی خلقت کا مقصد عبادت ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور جب ہم عبادت کوئی بھی انجام دیں، اگر وہ معرفت کے ساتھ ہو، اگر ہم اس کو سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے انجام دیں گے تو واقعاً وہی بہترین عبادت کہلائے گی۔ تو اذان ہم اکثر دیتے ہیں، سنتے ہیں، مگر آئیے آج اذان کی معرفت کو حاصل کریں کہ دراصل اذان کی مطلب اور معنی کیا ہے، کب سے شروع ہوئی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ لغت میں اذان کی معنی اعلان اور خبردار کرنا ہے۔ سورہ توبہ لوگوں کے لیے یہ خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان و آگاہی ہے، یعنی سورہ توبہ میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان و آگاہی ہے۔ اسلام کی اذان کو اس لیے اذان کہا جاتا ہے کہ مؤذن بلند آواز سے نماز کے وقت ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ تو ہم نے اذان کا مطلب، معنی سنا، ہم نے اس کا مطلب ہم نے جانا۔ اب یہ جانتے ہیں کہ اذان کی ابتدا کب سے ہوئی اور کس طرح سے ہوئی۔ تشریع اذان اسی سال ہوئی تھی جس سال پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے ہجرت فرمائی تھی۔ اذان کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، پھر ان کے لیے اوقات نماز کی شناخت یعنی پہچان، جو نماز کی شناخت پہچان تھی وہ بڑی مشکل تھی۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اوقات کی جو شناخت ہے، پہچان ہے، اس کے لیے کوئی علامت مقرر کی جائے تاکہ سب کو نماز جماعت کا ثواب مل جائے۔ لہٰذا بعض لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا، یہ تو نصارہ کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بک بجایا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو یہودیوں کا مذہب ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا دف بجائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روم والے بجاتے ہیں یہ۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم آگ روشن کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو مجوسی کرتے ہیں۔ تو پھر کسی نے کہا پرچم بلند کریں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی اور کوئی بات طے نہ ہو سکی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے گھر تشریف فرما تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے مسلمانوں کو اذان کا حکم دیا۔ چھٹے امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب جبرائیل امین نازل ہوئے تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ان کے پہلو پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ جبرائیل نے اذان و اقامت کہی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی تم نے سنا؟ علی علیہ السلام نے عرض کی، ہاں اے اللہ کے رسول۔ فرمایا یاد کر لی؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرمایا یہ اذان بلال کو سکھا دو۔ چنانچہ آپ نے بلال کو اذان سکھا دی۔ تو اس طرح سے اذان کی ابتدا شروعات ہوئی تھی۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ اذان کا حکم کیوں دیا گیا ہے، فلسفہ اذان کیا ہے۔ تو 8ویں امام علیہ السلام نے روایت
بیان کی ہے، اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اذان کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس شخص کو خبردار کرنا ہے جو نماز کو بھول گیا ہے، غافلوں کو آگاہ کرنا ہے، جو شخص نماز کے وقت کو نہیں جانتا ہے اسے یہ بتانا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگوں کو خدا کی طرف بلانا اور رغبت دلانا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، ایمان و اسلام کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہ ہے فلسفہ اذان کی جو ہمارے 8ویں امام علیہ السلام نے ہمیں بیان کیا ہے۔ مؤذن جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے نماز کا اعلان کرنے والا، مؤذن یعنی نماز کا اعلان کرنے والا۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اگر یہ ہمیں سوال ہو کہ اذان کا پہلا لفظ تکبیر ہی کیوں ہے، کوئی اس طرح سے اگر ہمیں سوال کرے کہ اذان کو تسبیح کے جو سبحان اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ کے جو تحمید اللہ کا ذکر ہے اس سے شروع کیوں نہیں ہوتی، یا تحلیل لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی تو اللہ کا ذکر ہے، اس سے اذان شروع کیوں نہیں کی جاتی؟ اذان کا پہلا لفظ یعنی پہلا جو ذکر ہے وہ اللہ اکبر سے ابتدا ہوتا ہے، اور اس کی شروع ہونے کی وجہ یہ ہے، اسی لفظ سے یہ اذان کی ابتدا، اس کی شروع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ اللہ کا نام ابتدا میں آتا ہے، اس کی شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہر کام سے پہلے اس کا نام لیا جائے، تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو اللہ کے نام کا جو ذکر ہے اللہ وہ پیچھے آتا ہے، جبکہ تکبیر وہ ہے جس میں اللہ لفظ پہلے آتا ہے۔ اب پھر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ تکبیر 4 مرتبہ کیوں کہی جاتی ہے اذان میں؟ تو شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب اذان کی ابتدا ہوتی ہے، اذان شروع ہوتی ہے، تو عام طور پر لوگ اتنے چوکنا، اتنے ساود، اتنے الرٹ نہیں ہوتے، تو 2 مرتبہ تکبیر سننے والوں کی آگاہی کے لیے ہے، اور 2 مرتبہ تکبیر اذان کی ابتدا کے لیے ہے۔ اگر پھر سے ایک سوال ہو کہ اذان میں تکبیر کے بعد 2 مرتبہ شہادت کہنا یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ صدوق نے لکھا کہ اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی اطاعت اور معرفت حاصل کرنا فرض ہے۔ شہادتین ایمان کی بنیاد ہے۔ 2 مرتبہ اس طرح جس طرح ہر حق کے لیے 2 گواہ قرار دیے گئے، جب بندہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر چکا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے چکا تو اس نے مکمل ایمان کا اقرار کر لیا، کیونکہ سچے ایمان کی بنیاد اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا ہے۔ اب آئیے یہ جانے کہ مؤذن کا ثواب کیا ہے۔ یوں تو مؤذن کا جو ثواب ہے اس سلسلے میں بے شمار حدیثیں نقل ہوئی ہے، ساری حدیثوں کو یہاں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں کہ اذان دینے والے سر بلندی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کی رضا کے لیے اذان دے، خدا اسے 40,000 شہیدوں، 40,000 صدیقوں کا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 40,000 گنہگار جنت میں جائیں گے۔ جان لو کہ جب مؤذن خدا کے وحدانیت کی گواہی دیتا ہے تو اس وقت اس پر 70,000 فرشتے درود بھیجتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور روز قیامت خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ خدا حساب سے فارغ ہو۔ اگر ہم اپنے ہی گھر میں فرادہ نماز اذان اور اقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو فرشتوں کی 2 صفیں اس کی ابتدا میں نماز پڑھتی ہے۔ اگر آپ نے اذان و اقامت دی ہے عزیزو تو فرشتوں کی 2 صفیں ہمارے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔
پھر امام فرماتے ہیں کہ جو وقت اقامت کہتا ہے اس کی ابتدا میں فرشتوں کی ایک صف ہی نماز پڑھتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ صف کتنی لمبی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے چھوٹی صف مشرق سے مغرب تک اور طولانی ترین صف زمین سے آسمان تک ہوگی۔ تو عزیزو، ہم یہ حدیث پر غور و فکر کریں کہ اگر ہم بنا اذان اور اقامت کے یوں ہی نماز پڑھتے ہیں تو ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں، مگر جب ہم نے اذان کہی، اقامت کہی، تو ہمارے پیچھے فرشتوں کی صفیں نماز پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی سعادت ہے عزیزو۔ کتاب گیان نہ کرنو، یہ گجراتی کی کتاب ہے۔ اس میں ایک ریسرچ کا ذکر ہوا ہے جسے سننے کے بعد ہمیں اذان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اس کتاب میں یہ ریسرچ لکھی ہے کہ جرمنی میں بون شہر میں علمی نفسیات یعنی سائیکیٹرسٹ کی کانفرنس ہوئی تھی، جس میں وہ سارے ڈاکٹرز کی جو دماغ کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ جنہیں دماغی بیماری ہے، ایسے مریض کو اگر ہم ہر روز اسلامک اذان سنائیں تو ان کے دماغ کی کمزوری دور ہوگی، دل میں سکون پیدا ہوگا، سیلف کانفیڈنس ان کی ذات میں آئے گا، یقین پیدا ہوگا، زندگی جینے کی چاہ پیدا ہوگی، اکیلا پن دور ہوگا، کوئی بھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار ہوں گے۔ اور یہ سارے دماغ کے مریضوں کو ایک کیسٹ سنوائی گئی جس میں پہلے تو انہیں گانا، میوزک، موسیقی سنایا گیا، پھر اچانک اذان آتی ہے، یعنی اذان سنائی گئی۔ اب ڈاکٹرز نے یہ ریسرچ کی اور محسوس کیا کہ جب دوسرے گانے بج رہے تھے تب ان بیماروں نے توجہ نہیں دی، مگر جب اذان بج رہی تھی، اذان کے الفاظوں کو پہلے سے آخر تک بڑی توجہ سے ان مریضوں نے سنا اور خوش ہوئے۔ اب سوال پوچھا گیا کہ انہیں تو عربی زبان نہیں آتی، تو کیسے ان پر اثر ہوا؟ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے احساسات پر ان کا اثر ہوا۔ انہیں ایک بہت بڑی قوت کا احساس ہو رہا تھا اور وہ اپنے درد کو جیسے بھول گئے تھے اور اس طرح سے احساس کر رہے تھے کہ ایک غیب سے قوت ان کی ضرور مدد کرے گی۔ تو یہ ریسرچ کے جو جرمنی نام کے بون شہر میں ہوئی، یہ بتا رہی ہے عزیزو کہ اذان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ واقعاً جب اذان ہو رہی ہو تو ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے جملوں کو دہرانا چاہیے جو ہماری مغفرت کا سبب بنیں گے، اور اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ ایسی بہترین عبادت ہے کہ جس کا اثر ہمارے روح پر ہوتا ہے۔ میزان الحکمت میں چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کے اخلاق بگڑنے لگے اس کے دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ جب اولاد کی ولادت ہو تو دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، جس سے شیطان بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آٹھویں امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں اور اولاد بھی نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا تیرے گھر میں آواز بلند یعنی زور سے اذان دینا۔ اس نے کہا میں نے آواز بلند اذان دینی شروع کی۔ جب میں نے یہ عمل کیا تو کچھ عرصے بعد میں صحت یاب بھی ہو گیا اور مجھے بہت زیادہ اولاد بھی ہوئی۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہر بیمار شخص کو چاہیے کہ وہ بآواز بلند اذان دے، اور اگر وہ بآواز بلند اذان نہیں دے سکتا، اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہمت نہیں ہے، تو دل میں اذان دے۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی اگر بیمار ہے تو باقاعدہ اس کے پاس کھڑے ہو کر اگر اذان دی جائے تو اس کی بیماری جلد دفع ہو جاتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ قیصر روم نے ایک دفعہ علی علیہ السلام کو خط لکھا کہ میں بہت شدید سردرد سے بیمار رہتا ہوں، یعنی بہت شدید سردرد رہتا ہے۔ علی علیہ السلام نے اس کو ایک ٹوپی بھجوائی اور ٹوپی اس نے جیسے ہی سر پر رکھی، قیصر
روم کا سردرد غائب ہو گیا، دور ہو گیا۔ اس نے ٹوپی کو پھاڑ کر دیکھا تو ایک روایت کے مطابق ٹوپی میں مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اور دوسری روایت کے مطابق اس ٹوپی میں اذان اور اقامت لکھی تھی۔ یعنی یہ سر درد جو ہے جب انسان کو ہو تو یہ اذان اور اقامت سے یہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت ہم سب کرونا وائرس کی اس وبا میں مبتلا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں فرادہ نماز جب پڑھیں تو پہلے ہم آواز بلند اذان دیں، اور اس نیت سے اذان دیں کہ انشاءاللہ پروردگار عالم اس اذان کی برکت سے اس وبا کو یقیناً ختم کر دے اور ہم سے دور کر دے، اور ہم سب حفظ و امان میں رہیں۔ ساتویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذان دہرانے کا یہ عمل جو ہے یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر ہم اذان کو دہرا رہے ہیں تو ہماری رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے مگر اگر کہیں پر آگ لگ جائے اور اگر اسی وقت وہاں اذان کہی جائے تو آگ پر بہت ہی جلد سے جلد قابو پایا جاتا ہے۔ علماء دین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ غصے کے عالم میں ہو، یا کوئی ایسا شخص کے جو اتنا غصے میں ہو کہ جس کی وجہ سے پورا گھر کانپ رہا ہے، تو گھر میں اگر اس وقت کوئی بھی شخص اذان دے دے تو اس کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ علماء دین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں رنجو غم کے عالم میں ہے، ڈپریشن میں پرابلمز ہے فیملی لائف کے اندر، تو اگر اس کے کان میں اذان دی جائے تو اس کا غم و حزن بھی دور ہو جائے گا۔ ایک عالم دین ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس ایک غیر مسلم نوجوان آ کر کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسلام کی تعلیمات بیان کی اور وہ نوجوان مسلمان ہوا۔ تو عالم دین نے پوچھا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا بچپن سے ہی اسلام کے لیے میرے دل میں جاذبیت پائی جاتی تھی۔ اذان کی آواز سے میں ایسی کشش محسوس کرتا تھا، اذان کی آواز سے میں کہیں بھی ہوتا تھا رک جاتا تھا، اور پھر میں نے تحقیق کی اور نتیجے میں اسلام کو سچا مذہب پایا، اور میں نے اسی لیے طے کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ نوجوان تو چلا گیا، عالم دین نے اس کا پتہ لیا، اس کی ماں کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی بات ہوئی ہوگی تمہارے خیال میں کہ تمہارے بیٹے نے اسلام قبول کیا، وہ اسلام کی طرف راغب ہوا؟ ماں نے کہا ایسے تو مجھے کوئی بات معلوم نہیں ہے، نہ یاد ہے کہ وہ کس طرح سے مسلمان ہو گیا، اس لیے کیونکہ نہ اس کے بابا نہ اس کا آبا و اجداد کوئی مسلمان ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بہت سوچا۔ عالم دین نے کہا آپ سوچ کر بتائیں۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ اور تو مجھے کچھ یاد نہیں، مگر جب اس کی ولادت ہوئی تھی، جب یہ پیدا ہوا تھا آج سے 30 سال پہلے، تو ہمارے پڑوس میں ایک عالم دین تھے۔ انہیں جب پتا چلا کہ ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو ہمارے گھر تشریف لائے، بچے کو گود میں لیا اور بچے کے کان میں عربی میں کچھ پڑھا۔ مجھے پتا نہیں کیا پڑھا، عالم نے کہا میں سمجھ گیا، مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ عالم دین نے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہہ کر اسلام کا بیج بو دیا تھا اور وہ بچہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہ اذان کے اتنے اثرات ہیں کہ ایک مرتبہ اس کے کان میں یہ آواز گئی، ایک بار کہنے سے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ تو سوچئے عزیزان گرامی کتنے زیادہ اثرات ہیں اذان کہنے کے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اذان و اقامت کے درمیان مؤذن کا ثواب اللہ کی راہ میں خون سے لت پت شہید کے برابر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح تو سب لوگ اذان و اقامت کہیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک زمانہ آئے گا اس میں فقط کمزور اور نادار لوگوں کو ہی اقامت و اذان کی ذمہ داری سونپی جائے گی، لہٰذا ان نادار لوگوں کے گوشت پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ بس عزیزان گرامی واقعاً بہت زیادہ حدیثیں اور روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہے۔
مگر چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم ساری روایتوں، سارے واقعاتوں کو اور ساری حدیثوں پر غور و فکر کریں، لہٰذا مختصر کہ اذان ایک نغمہ الہی ہے کہ جس کا گنگنانا خدا کی طرف بلند کرتا ہے۔ آئیے اس مجلس سے ہم عبرت لیتے ہیں کہ پہلے تو ہم مؤذن کے حق کو ادا کریں گے، دوسرا جتنا ہو سکے ہم اپنی ہر نمازوں سے پہلے اذان اور اقامت دیں گے، اور اگر ہم جماعت پڑھ رہے ہیں تو اذان کے الفاظوں کو ضرور دہرائیں گے، اور تیسرا کہ ہم اپنے بچوں کو مؤذن بنانے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں بھی جس وقت جہاں اذان دینے کا موقع مل جائے ہم ضرور اس بہترین عبادت کو معرفت کے ساتھ انجام دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما، امام کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت عطا فرما، ان کے آوان انصار تابع فرمابدار شیعوں میں سے قرار دے، ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے امام خوش ہو جائے، ایسے کام سے دور رکھنا جس سے امام ناراض ہوتے ہو۔ پروردگارہ کرونا وائرس کی وبا کو ہم سے دور کر کے ہمارے مشکل ترین وقت کو سہل و آسانی میں تبدیل کر دے، ہم پر اس رحمت کے عشرے میں تیری رحمتوں کا نزول فرما دے، ہماری مشکلوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اور ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عنایت عطا فرما۔ خصوصی طور پر ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اس بہترین مہینے میں تیری عبادت اور اطاعت کر کے تیری خوشنودی کے راستے پر چلنے کی، تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ مثل محمد آل محمد جیسی زندگی، ان کی جیسی توفیق، ان کی جیسی نیکی، ان کی جیسی خیر، ان کو شر سے بچائے، ہمیں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ اس مہینے میں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عنایت عطا فرما، اس قلیل سے عبادت کو اور اس مہینے کی تمام عبادتوں کو پروردگار قبولیت کا شرف عنایت عطا فرما۔ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، ہمارے روزوں کو آباد کر دے، اور ہمیں جلد سے جلد مجلسوں میں جانا نصیب فرما۔ તમામ તારીફ હમદો સતાઈશને લાયક એ વહદહુ લા શરીક છે, જેની તૌફીક થકી, જેની મદદ થકી, જેના એહસાન ઓ ફઝલ ઓ કરમ થકી આપણે અસરાતે ગુનાહ, કફારાતે ગુનાહનો આ દર્સ નંબર 16 શરૂ કરી રહ્યા છીએ। અઝીઝો, અલ્લાહ સુબ્હાનો તાલા પોતાના દરેક બંદાથી ભલાઈ ઈચ્છે છે, તેના દરેક નિર્ણયો અને ફેંસલા હિકમતથી ભરપૂર હોય છે। બાળકનું બીમાર પડવું છેવટે તો માતા પિતા અને બાળક બંનેના હિતમાં જ હોય છે। અઝીઝો, આપણને યકીન હોવું જોઈએ કે મારો ખુદા જે કરશે બહેતર કરશે, મારા માટે એ જ બેસ્ટ હશે। અઝીઝાને ગ્રામી, જ્યારે મૌલા અલી અલૈહિ સલામ દુઆ કરતા અને દુઆ કબૂલ ન થતી તો મૌલા કહેતા, ખુદા તારો શુક્ર છે, પરવરદિગાર તારો શુક્ર અદા કરું છું કે તે મને એ ન આપ્યું કે જે મેં માંગ્યું, તે મને એ આપ્યું કે જે તને ગમ્યું। અઝીઝાને ગ્રામી, અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે બાળકને જે બીમારી થાય છે તે તેની માતાના ગુનાહનો કફારો છે। બાળકને જે બીમારી થાય છે તે તેની માતાના ગુનાહનો કફારો છે। તહેજીબુલ ઇસ્લામ પેજ નંબર 144 અને 45। હવે આપણે જોઈએ હજરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામે બીમાર બાળક વિશે ફરમાવ્યું, કફારતુન લિવાલિદૈહિ, એ બીમારી તેના માતા પિતાના ગુનાહની માફીનું ભુગતાન છે। સવાબુલ અમાલ, એકાબુલ અમાલ, ઉર્દુ પેજ 419 શેખ સદુક અલૈહ રહેમાએ પણ આ હદીસ નોટ કરી છે। એવી રીતે મિઝાનુલ હિકમતમાં પણ આ હદીસ છે। ઉર્દુ ભાગ 3 હદીસ નંબર 6674 પર છે, કફારતુન લિવાલિદૈહિ, બીમારી એના માતા પિતાની ગુનાહની માફીનું ભુગતાન છે। ગુનાહની એક અસર એ પણ છે કે તેને કર્યા પછી વ્યક્તિને રંજો ગમ અને અણગમતા સંજોગોનો સામનો કરવો પડે છે। મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 3 પેજ નંબર 900 હદીસ નંબર 6678। છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સ્વાદિક અલૈહિસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, ઇન્નલ હમ યજહબુ બિઝુનુબિલ મુસ્લિમ, બેશક રંજ અને ગમ
મુસલમાનના ગુનાહોને મિટાવે છે. એવી જ રીતે અઝીઝો મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 3 પેજ નંબર 900 પર બીજી હદીસ છે. હદીસ નંબર છે 6679. ઇમામ અલી રઝા અલ ઇસ્લામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, મા અહદુ મિન શિયતે અલીન અઝબ સબીહત અત બિસૈયતિન ઔ ઇર્તકબ જંબ ઇલ્લા અમસા વકદ ના લહુ ગમ્મુ હત્તા અનહુ સૈયતહુ ફકૈફ યજરી અલૈહિલ કલમ. મોલાએ કાયનાતનો અનુયાયી એટલે કે શિયાને અલી સવારે કોઈ બુરાઈ કરે છે અથવા કોઈ ગુનાહને અંજામ આપે છે, સવારે કોઈ બુરાઈ કરે છે અથવા ગુનાહ અંજામ આપે છે, સાંજ પડતા પડતા તો તે ચોક્કસપણે ગમ અને રંજને હાસિલ કરી જ લે છે, જે તેના ગુનાહ અને બુરાઈઓને મિટાવી નાખે છે. તો પછી કઈ રીતે તેના માટે તેના નામે આમાલમાં ગુનાહ અને બુરાઈઓ લખવા માટે ફરિશ્તાઓની કલમ ચાલી શકે? તો અઝીઝાને ગિરામી, આ કે અહેસાન પરવરદિગાર છે અલીના શિયા માટે કે જ્યારે એનાથી કોઈ બુરાઈ થઈ જાય છે, એના કોઈ ગુનાહ અંજામ આપી દે છે, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તાલા એને ગમ અને રંજ આપીને આ ગુનાહ અને બુરાઈઓને મિટાવી નાખે છે, તાકે ફરિશ્તાઓ કલમ ન ચલાવે એના ગુનાહ લખવા માટે, એની બુરાઈ લખવા માટે. હે પરવરદિગાર, તારો કેટલો અહેસાન છે, પણ અમે દુઆ કરીએ છીએ અમને ગુનાહોની જિલ્લતથી નીકાળીને તારી ફરમાબરદારીની ઇજ્જત નસીબ ફરમા. અઝીઝો, રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની હદીસ છે, જ્યારે મોમિનના ગુનાહ વધી જાય છે અને એવું કોઈ કામ પણ નથી હોતું કે જે તેના ગુનાહનું ભુગતાન કરી શકે. જેના ગુનાહ વધી જાય છે ને કોઈ કામ, કોઈ નેક અમલ એવા નથી હોતા કે જે તેના ગુનાહનું બક્ષિશ કરી શકે, તો અલ્લાહ એને રંજમાં અને ગમમાં મુબ્તલા કરે છે, જેનાથી તેના ગુનાહનું નિવારણ થઈ જાય. આ પણ મિઝાનુલ હિકમતની ભાગ 3ની હદીસ નંબર 6677 છે. એવી જ રીતે મિઝાનમાં અઝીઝાની ગ્રામી હદીસ નંબર 6680 છે કે રિસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે, ગુનાહોમાંથી કેટલાક એવા પણ છે કે જેનો કફારો ન તો નમાઝ બની શકે છે, ન તો સદકો. ગુનાહોમાંથી કેટલાક ગુનાહ એવા છે કે જેનો કફારો, જેની પેનલ્ટી, જેનું ભુગતાન ન તો નમાઝ બની શકે છે, ન સદકો. આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પૂછવામાં આવ્યું, યા રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, તો પછી એક ગુનાહનો કફારો કઈ ચીજ બનશે? હે અલ્લાહના રસૂલ, તો પછી કઈ ચીજ એનો કફારો બનશે? આપે ફરમાવ્યું, રોજી મેળવવામાં રંજીદા અને ગમગીન થવું. અમુક ગુનાહ એવા છે કે ત્યારે માફ થાય છે જ્યારે ઇન્સાન રોજી મેળવવામાં રંજીદા અને ગમગીન થાય છે. અઝીઝો, મિઝાનુલ હિકમતની એક બીજી હદીસ આપણે જોઈએ 6681 નંબરના પેજ પર. સારત માફ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે મોમિનને જે કાંઈ પણ દુઃખ, તકલીફ કે રંજ પહોંચે છે એટલે સુધી કે તે તેને ગમગીન કરી નાખે છે. મોમિનને જે કાંઈ પણ દુઃખ, તકલીફ કે રંજ પહોંચે એટલે સુધી કે તેને ગમગીન કરી નાખે છે, અલ્લાહ તાલા એ થકી તેની બુરાઈઓનો કફારો કરાવી આપે છે. અઝીઝો, આપણે કુરાનની એક અઝીઝાની ગ્રામી આયતનો એક ટુકડો જોઈએ. સૂરે મોમિન 40 નંબરનો સૂરો ને 40 નંબરની આયત. સૂરે મોમિન 40 નંબરનો સૂરો અને 40 નંબરની આયત, બે સૂરા છે, મોમિન અને મોમિનૂન. આપણે સૂરે મોમિનની વાત કરી રહ્યા છે. 40 નંબરના સૂરાની 40 નંબરની આયત, મન અમિલા સય્યતા ફલા યુઝા ઇલ્લા મિસ્લહા. જે અલ્લાહ કુરાનમાં કહે છે, જેને પણ બુરાઈ કરી બસ તેનો બદલો નહીં મળે પણ તેવો જ. એવી જ રીતે અઝીઝો, સૂરે ઝિલઝાલની આયત નંબર 8માં છે, વમન યઅમલ મિસ્કાલ ઝર્રતિન શર્રન યરા વમન યઅમલ મિસ્કાલ ઝર્રતિન શર્રન યરા. અને જે જર્રા બરાબર પણ બુરાઈ કરશે તે બુરાઈને જોઈ લેશે. આવી રીતે નેકી માટે પણ છે. એ જ સૂરામાં વમન યઅમલ મિસ્કાલ ઝર્રતિન ખૈરન યરા, જે જરા બરાબર પણ નેકી કરશે એનો પણ બદલો મળવાનો, જરા બરાબર પણ બુરાઈ કરશે તો એનો પણ બદલો મળશે. એવી જ રીતે અઝીઝાની ગ્રામી સૂરે બની ઇસ્રાઈલ 17 નંબરનો સૂરો 7 નંબરની આયત, અલ્લાહ પોતાની કિતાબ કુરાની મજીદમાં ઇરશાદ ફરમાવે છે, ઇન અહસનતુમ અહસનતુમ લિઅન્ફુસિકુમ વ ઇન અસઅતુમ ફલહા. અગર તમે સારું કામ કર્યું તો તમારા પોતાના જ માટે છે, અને અગર બુરાઈ કરી તો તે પણ તમારા પોતાના જ માટે છે. અઝીઝાની ગ્રામી, અગર આપણે નેકી કરી છે, આપણે પોતાની જાત પર એહસાન કરીએ, બીજા કોઈ પર નથી કરતા.
એવી જ રીતે અઝીઝાની ગ્રામી આપણે જોઈએ હામીમ સજદા 41 નંબરનો સૂરો ને 46 નંબરની આયતમાં અલ્લાહ ફરમાવે છે, મન અમિલ સ્વાલિહ ફલે નફસિહી વમન અસાફ અલૈહા વમા રબ્બુકા બિઝલ્લામિન લિલ અબીદ. જેને નેક કામ કર્યું તો તે તેના પોતાના જ માટે છે, જેને ખરાબ કામ કર્યું તો એ તેની પોતાની જ ઉપર છે, એટલે એની જવાબદારી એના પોતાના ઉપર છે. અને તારો પરવરદિગાર કઈ બંદાઓ પર જુલ્મ નથી કરતો. અઝીઝાની ગ્રામી એવી જ રીતે આપણે જોઈએ સૂરે નિસા 4 નંબરનો સૂરો 123 નંબરની આયતનો એક ટુકડો મન યઅમલ સુ યુઝ બિહી. જે બુરાઈ કરશે તેને તેની સજા આપવામાં આવશે. સૂરે નિસા 4 નંબરનો સૂરો 79 નંબરની આયત વમા અસાબક મિન સૈયતિન ફમિન નફસિક. અને જે કાંઈ તકલીફ તને પહોંચે છે તે તારા પોતાના જ તરફથી હોય છે. સૂરે અનઆમ 6 નંબરનો સૂરો 160 નંબરની આયત મન જા બિલ હસનતે ફલહુ અસરુ અમસાલિહા વમન જા બિસૈયતે ફલા યુજા ઇલ્લા મિસ્લહા વહુમ લા યુઝલમૂન. જે સારા કાર્યોની સાથે આવે છે તેના માટે તેના જેવો 10 ગણો બદલો છે, અને જે ખરાબ કાર્યો લઈને આવે છે તેની સજા નથી સિવાય કે એટલા જ પ્રમાણમાં, અને તેઓ પર જરાય જુલ્મ કરવામાં નહીં આવે. અઝીઝો, એક નેકી કરશું તો 10 અને એક ગુનાહ કર્યા તો 1. આ સાફ બતાવવામાં આવ્યું છે સૂરે અનામ 6 નંબરના સૂરામાં 160 નંબરની આયતમાં કે મન જા બિલ હસનતે ફલહુ અશરુ અમસાલિહા વમન જા બિસૈયતે ફલા યુજા ઇલ્લા મિસ્લહા વહુમ લા યુઝલમૂન. જે સારા કાર્યોની સાથે આવે છે તેના માટે તેના જેવો 10 ગણો બદલો છે, જે ખરાબ કાર્યો લઈને આવે છે તો તેની સજા નથી સિવાય કે એટલા જ પ્રમાણમાં, અને તેઓ પર જરાય જુલ્મ કરવામાં નહીં આવે. એવી જ રીતે આપણે સૂરે અનામની 6 નંબરના સૂરાની 120 નંબરની આયત જોઈએ. ખુદા ફરમાવે છે વઝરુ જાહિરુલ ઇસ્મે વ બાતિના ઇન્નલ લજીના યક્સિબૂનલ ઇસ્મા સયુજૌના બિમા કાનુ યક્તરિફૂન. અને છોડી દો જાહેર અને બાતિન બંને પ્રકારના ગુનાહોને. બેશક જેઓ ગુનાહ કરે છે તેઓને ટૂંક સમયમાં જ તેનું બદલોને પરિણામ આપી દેવામાં આવશે. અઝીઝો, કુરાન પડ્યા પછી દુઆઓ મુસ્તજાબ થાય છે. આપણે દુઆ કરીએ, ખુદા એક નજરે કરમ કરી દે, તારી તમામ તોફીકાતને અમારા સામેલ હાલ કરી દે, તાકે અમે ગુનાહોથી બચી શકીએ. અમને ગુનાહોની જિલ્લતથી નીકાળીને તારી ફરમાબરદારીની ઇજ્જત નસીબ ફરમા. અમારા ગુનાહને કબીરાને સગીરાને માફ કરીને અનેક ગણી નેકીઓમાં તબદીલ કરી દે. તજલિયાત હિકમત ઉર્દુ પેજ 248 પ્રકરણ 112 હદીસ નંબર 10. અઝીઝો, આ તજલિયાત હિકમતમાં બધી મૌલાએ કાયનાતની હદીસ છે. લગભગ 225 ટોપિક છે, અને હર ટોપિક પર મૌલાની હદીસ ઉર્દુમાં અને અરબીમાં છે. ઇમામ ફરમાવે છે હદીસ નંબર 10માં પ્રકરણ 112ના મૌલા ફરમાવે છે ફી કુલ્લે સૈયતિન ઉકુબતુન. દરેક બુરાઈમાં સજા છે. શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ ઇમામે બધું કહી દીધું. ફી કુલ્લે સૈયતિન ઉકુબા, દરેક બુરાઈમાં સજા છે. અઝીઝાની ગ્રામી, અમુક ખાસ ગુનાહ એવા હોય છે જેની ખાસ અસર હોય છે. ઇન્શાઅલ્લાહ આવતા દર્સમાં આપણે જોઈશું. આજે આપણે કેટલાક કફારાતે ગુનાહ જોઈ લઈએ. છઠ્ઠા ઇમામે જાફર સ્વાદિક અલ ઇસ્લામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, ઇમામ કહે છે કે જે શખ્સ સૂતા પહેલા 100 વખત લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ પડે. છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે સૂતા પહેલા અગર કોઈ 100 વખત લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ પડે તો અલ્લાહ સુબહાનો તાલા બહિશ્તમાં તેના માટે એક મકાન બનાવશે. અને જે શખ્સ 100 વખત ઇસ્તગફાર પડે તો તેના ગુનાહ એવી રીતે ખરી પડશે જે રીતે વૃક્ષના પાંદડા ખરી પડે છે. અલ્લામા મજલિસી અઝીઝાની ગ્રામી પોતાની કિતાબ તહેજીબુલ ઇસ્લામમાં આ 2 ગુનાહની બક્ષિશના જરિયા બતાવ્યા છે. પેજ નંબર 235 પર કે જે 100 વખત લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ પડશે અલ્લાહ બહિશ્તમાં એના માટે એક મકાન બનાવશે, ને જે 100 વખત ઇસ્તિગફાર પડશે એના ગુનાહ એવી રીતે ખરી પડશે સૂતા પહેલા કે જેવી રીતે વૃક્ષના પાંદડા ખરી પડે છે. રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે મિઝાનુલ હિકમતની હદીસ નંબર 6686 ભાગ 3 ઇઝા અમિલત સૈયત ફામલ હસનત તમહુહા. જ્યારે તારાથી કોઈ બુરાઈ થઈ જાય તો નેકીનું કામ કરી લે જે તેને મિટાવી દે. તો અઝીઝો, જ્યારે પણ કોઈ ગુનાહ થઈ જાય બહુ જ જલ્દી કોઈ નેકી કરી લેવી જોઈએ તાકે એ ગુનાહની બક્ષિશનો સબબ બની જાય.
પહેલા તો કોશિશ પૂરેપૂરી હોવી જોઈએ કે ગુનાહથી બચીએ. કેમ કે ગુનાહથી બચવું આસાન છે બનિસ્બત ગુનાહને મિટાવવા, બનિસ્બત તોબા. ખુદા આપણા સર્વને ગુનાહથી બચવાની ની તોફીક અતા ફરમાવે. ખુદા તારી આખરી હુજ્જતના ઝુહૂરમાં તાજીલ ફરમાવ. અમને તેના વાનન સા તાબે ફરમાન શિયાથી બનાવી દે. અમારા ઇમામને અમારથી રાજી અને ખુશનૂદ કરીને અમારા પર احسان فرماؤ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Ramadan